جمو 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 سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ جمو 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 سرکار کی آمد مرحبا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مبارک لمحے ہیں، مبارک راتیں ہیں، مبارک دن ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو یہ عید کا مہینہ ہے اور سب سے بڑی عید ہے۔ دیکھو نا جی، رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ سوچنا چاہیے، لیلۃ القدر میں قرآن پاک نازل ہو، وہ رات ساری راتوں سے بڑھ کے ہو جائے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہو جائے۔ ارے جس رات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا وہ اتنی افضل، اتنی شان والی رات ہے، تو جس رات میں خود قرآن والے نبی تشریف لائے ہوں، خاتم الانبیاء تشریف لائے ہوں، وہ رات تو پھر ساری راتوں سے افضل ہوئی۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، کیونکہ ہر کلی کو مسکرانا آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، مرحبا صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ الحمدللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عضو مبارک کو بے مثال شان والا بنایا۔ حضرت فراس رضی اللہ تعالی عنہ کو سر درد ہو گیا، تو ان کا باپ انہیں لے کر دربار رسالت میں
حاضر ہو گیا۔ والی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان دستے مبارک سے چٹکی بھری، جس کی برکت سے حضرت فراس کی پیشانی پر بال نکل آئے اور سر درد ختم ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ سے ایک نشانی بھی عطا ہو گئی اور سر درد بھی ختم ہو گیا۔ جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے وہ بال دیکھے ہیں، کیا خوبصورت بال تھے، لیکن جب خارجیوں نے حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا تو فراس نے بھی ان خارجیوں کا ساتھ دینا چاہا، تو فراس کے باپ نے اسے گھر میں باندھ دی اور اس کی پیشانی سے وہ برکت والے بال گر گئے۔ یہ بات فراس کو بڑی ناگوار گزری، تو اسے کہا گیا یہ تیرے ارادے، یعنی تو نے ارادہ کیا تھا کہ میں خارجیوں کا ساتھ دوں گا، یہ اس وجہ سے شامت ہوئی ہے کہ وہ یادگار بال مبارک گر گئے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ فراس کی پیشانی پر بال مبارک نکل آئے، اور جب خارجیوں کا زمانہ آیا اس فراس نے ارادہ کیا کہ خارجیوں کا ساتھ دے، اس ارادہ سے وہ برکت والے بال مبارک گر گئے۔ دوستوں نے اسے سمجھایا کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ وہ برکت والی یادگار تیری پیشانی سے ختم ہو گئی ہے، تو کیوں حضرت علی کے خلاف خارجیوں کا ساتھ دیتا ہے؟ یہ سن کر فراس نے سچی توبہ کر لی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فراس کو پھر وہ بال مبارک پیشانی پر عطا کر دیے۔ اب ذرا تنبیہ سنیں، خارجی وہ لوگ ہیں جو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی حمایت میں تو بہت سرگرم رہتے ہیں، مگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد پاک کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ خارجی کون ہیں؟ جو صحابہ سے تو بڑا پیار کرتے ہیں لیکن حضرت علی اور ان کی اولاد سے پیار نہیں کرتے، بغض رکھتے ہیں۔ اور اچھا، اگر کہیں سیاسی طور پر آل رسول کی حمایت میں کچھ کہنا پڑے تو بجائے آل کے لفظ اہل بیت استعمال کرتے ہیں، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات لیتے ہیں، نہ کہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایمان والوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور خارجی لوگ ہر زمانے میں رنگ بدل کر آتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ کافروں اور بتوں والی آیات مبارکہ پڑھ کے نبیوں ولیوں کی شان میں نکتہ چینی کرتے، معاذ اللہ۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو ساری خدائی سے بدترین مخلوق جانتے تھے، اور ان کی نمازوں، روزوں اور دینی کاموں کو وقت نہیں دیتے تھے، کیونکہ جب عقائد ہی درست نہیں تو اعمال کس گنتی شمار میں ہیں۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اس لیے یہ بدترین مخلوق ہیں کہ یہ لوگ ان آیات مبارکہ کو جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو ایمان والوں نبیوں ولیوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز، غور کر اور دیکھ کہ مندرجہ بالا ارشاد گرامی کسی واعظ یا کسی فرقہ باز ملا کا نہیں، بلکہ ایک جلیل القدر اور مجتہد صحابی کا ہے۔ پھر یہ کہ یہ قول مبارک کسی واعظ کی کتاب میں یا کسی غیر معتبر رسالے سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ ارشاد مبارک حدیث پاک کی اس کتاب میں ہے جو حدیث پاک کی طبقہ اولا کی کتاب ہے، اور جس کتاب مبارک کا درجہ قرآن مجید کے بعد سب کتابوں سے اونچا ہے، یعنی بخاری شریف۔ اس ارشاد گرامی سے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ جو شخص قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھ کے کہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، نفع نقصان نہیں دے سکتے، نبیوں ولیوں کے اختیار میں کچھ نہیں، ایسا شخص اگرچہ روزانہ 10 نمازیں پڑھے، سارا سال روزے رکھے، تسبیح پھیرے، ایسا شخص اللہ والوں کی جماعت سے ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ پکا خارجی ہے اور بد مذہب ہے۔
دوسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ایسا شخص خواہ کتنا بڑا عالم فاضل ہو جائے، ان گنت کتابوں کا مصنف ہو جائے، وہ اللہ والوں کی جماعت کے کسی ادنا فرد کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایسے کو ساری خدائی سے بدتر جانتے ہیں۔ نیز سیدنا ابن عمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے جس سے ہم اپنے بیگانے کی آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ جو یہ کہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ بیگانہ ہے، وہ خارجی ہے، ایسا شخص ہرگز سنی نہیں ہو سکتا۔ اے میرے عزیز، اگر فراز کا وہ انعام جو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک سے عنایت ہوا تھا، وہ اگر خارجیوں کا ساتھ دینے کی وجہ سے چھن سکتا ہے تو خارجیوں کا ساتھ دینے سے ایمان بھی چھن سکتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہوشیار، خبردار، اپنی قبر کی فکر کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو غلط نظریات والوں کے ساتھ چل نکلے اور قبر میں اس رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سے محروم رہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب اور نیاز مند بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد